اللہ تمام شعراء کو زحمت دیں گے اور پیشخوانی کا موقع ملے گا۔ تو آج کی اب اس مجلس کو خطاب فرمانے جا رہے ہیں ہمارے ہندوستان کے بلند پایہ عالم دین اور بلند پایہ خطیب اور مشہور ادیب اور مشہور نقاد عالی جناب عزت مآب مولانا ناظم علی خیر آبادی صاحب قبلہ۔ میں انتہائی ادب و احترام کے ساتھ ان کی خدمت میں حرف التماس لے کر حاضر ہوتا ہوں اور ان سے درخواست کرتا ہوں کہ وہ تشریف لائیں اور آج کی مجلس کو خطاب کرنے کی زحمت فرمائیں۔ آپ کے درمیان تشریف لا رہے حجت الاسلام والمسلمین مولانا ناظم علی خیر آبادی صاحب قبلہ جو مئو سے تشریف لائیں۔ آپ حضرات سے درخواست ہے بآواز بلند صلوات سے قبلہ کا استقبال کریں۔ فاتحہ۔ أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة والجنة للموحدين والنار للملحدين، والصلاة والسلام والتحية والإكرام على الرسول النبي وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. واللعنة الدائمة الباقية على قاتليهم وغاصبي حقوقهم ومنكري فضائلهم وأعدائهم إلى يوم الدين. أما بعد فقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: فاطمة بضعة مني من آذاها فقد آذاني ومن آذاني فقد آذى الله ومن آذى الله فقد كفر. صلوات. کیا منٹ وقت ہے بھیا؟ ٹرین کے حساب سے جتنا دیر چاہیے آپ اپنی ٹرین کریں گے. یہاں سے جانے کے لیے کم سے کم آپ کو 1.25 گھنٹہ چاہیے. یہ مجالس کا سلسلہ جاری ہے اور 2 بہترین مفید اور عظیم الشان مجلسیں آپ حضرات سماعت کر چکے ہیں. اب ان مجلسوں کے بعد چاہیے تو یہ تھا کہ کچھ دیر وقفہ رکھا جاتا تاکہ سامعین اپنی ضروریات سے فارغ ہو کے تب آ سکیں، لیکن
وقت کے دامن میں گنجائش نہیں تھی، اس لیے مسلسل ذاکر اور خطیب کو ممبر پر بٹھایا جاتا رہا۔ میں انشاءاللہ بالکل تھوڑے سے وقت میں کچھ تھوڑی باتیں آپ کے خدمت میں گزارش کروں گا۔ مجالس شہزادی کے سلسلے میں ہو رہی ہیں، تو جتنا ممکن ہو سکے خطیب اور ذاکر کو وہ شہزادی کے فضائل اور شہزادی کے مراتب، ان کے مکارم اخلاق اور ان کی باتوں کو دنیا کے سامنے پیش کرے۔ میں انشاءاللہ کوشش کروں گا کہ چند باتیں آپ کی خدمت میں عرض کر سکوں۔ اس پورے بیان میں ایک حدیث قدسی سناؤں گا، اور دوسری یہ حدیث جو میں نے ابھی جس کی تلاوت کی ہے اس سلسلے میں کچھ گزارش کروں گا۔ بالکل تمہیز سے گریز کرتے ہوئے یہ عرض کروں کہ ہماری اس زندگی میں دو صنفیں پائی جاتی ہیں، ایک کو مرد کہا جاتا ہے، دوسرے کو عورت۔ سماج اور معاشرہ مرد کو طاقتور مانتا ہے، صاحب فضیلت مانتا ہے، بلند و برتر مانتا ہے، اور جتنا مردوں کی فضیلت، برتری اور بلندی کا اعلان ہوتا ہے اسی کے توازن سے عورت کی کمتری اور پستی کا اعلان بھی ہوتا ہے۔ مرد طاقتور ہے تو وہ سینہ پھلا کے زمین پر دندناتا ہوا، اکڑتا ہوا، کبر و غرور و نخوت کے ساتھ چلتا رہتا ہے۔ عورت کمزور مانی جاتی ہے تو اس کو یہ حق نہ حاصل ہے مذہب کی طرف سے اور نہ سماج کی طرف سے۔ لیکن اگر مرد و عورت کی تاریخ کا صحیح طور پر مطالعہ کیا جائے تو مرد چاہے کتنا ہی طاقتور ہو، میں بہت تفصیل نہیں عرض کروں گا، بالکل سمجھیے، ہیڈنگ سنا دیتا ہوں۔ اگر تاریخ پڑھی جائے تو یہ اندازہ ہوگا کہ کوئی مرد اکیلا رہ کے اپنی زندگی کا کارواں آگے نہیں بڑھا سکتا۔ جب تک کوئی خاتون شریک حیات نہ ہو جائے تب تک نسل کا سلسلہ آگے نہیں بڑھتا، اور تاریخ گواہ ہے جناب آدم سے لے کے اب تک کوئی کتنا ہی زیادہ طاقتور، پہلوان، جری، جسور، ہمت اور شجاعت کا مالک پیدا ہو جائے، لیکن آج تک کوئی اکیلا رہ کے اپنے شجرے کو آگے نہیں بڑھا سکا۔ مردوں کی زندگی میں کوئی ایک بھی ایسا نہیں ملے گا جو اکیلا رہے اور نسل کا سلسلہ آگے بڑھ جائے۔ جناب آدم سے لے کے اب تک، اور پوری ذمہ داری سے یہ بات کہتا ہوں، تاریخ پڑھیے گا تو اندازہ ہوگا کہ اکیلا مرد اپنی نسل نہیں چلا سکا، لیکن قابل عزت و عظمت ہے وہ خاتون جو اکیلی رہی اور اس کی نسل کا سلسلہ ایسا چلا کہ نسل کے مٹانے والے مٹ گئے مگر نسل کا وارث آج بھی زندہ ہے۔ دیکھیے، میں آپ سے گزارش کروں، نہ زیادہ صلوات پڑھیے گا، نہ زیادہ نعرہ لگائیے گا،
جو کہتا ہوں اسے سنتے رہیے گا تاکہ بات مکمل ہو جائے۔ تاریخ میں مردوں کی کوئی ایک مرد نہیں ہے جو اکیلا رہ کے نسل چلا لے۔ عورتوں کی تاریخ میں کم سے کم ایک خاتون ایسی بہرحال ہے جس کی زندگی میں کوئی مرد نہیں آیا، مگر خدا نے اس کو اکیلا رکھ کے نسل ایسی چلائی کہ آج تک نسل اس کی زندہ ہے۔ نام جلدی سے بتا دوں، جناب مریم اکیلی ہیں، کوئی مرد ان کی زندگی میں نہیں آیا۔ نسل چلی کہ نہیں چلی؟ ہاں جواب دیجیے گا تبھی آگے بڑھے گی بات۔ چلی نسل۔ اللہ نے عیسیٰ جیسا فرزند عطا کیا جناب مریم کو، نسل آگے بڑھ گئی۔ عیسیٰ کو ظاہری طور پر دنیا نے سولی پر چڑھا دیا، لیکن نہ وہ قتل ہوئے نہ ان کی زندگی کا خاتمہ ہوا۔ وہ کل بھی زندہ تھے، آج بھی زندہ ہیں۔ اب آپ سے ایک سوال ہے، یہ جو جناب مریم کی نسل چلی ہے تو مریم کون ہیں؟ بیٹی ہیں اور ماں، زوجہ نہیں ہیں، کسی کی شریکہ حیات نہیں ہیں، بیٹی اور ماں۔ نسل چلی ہے بیٹی سے۔ ایک مسئلہ تو خود بخود طے ہو گیا، مردوں سے جو نسل چلا کرتی ہے وہ 4 پشت 5 پشت 6 7 پشت اور آگے جا کے نسل کا سلسلہ ختم ہو جاتا ہے، لیکن اللہ نے جو عورت سے نسل چلائی وہ نسل آج بھی باقی ہے۔ لفظ بدل کے کہتا ہوں، جو نسل خدا نے بیٹی سے چلائی وہ نسل آج تک باقی ہے۔ قرآن نے فیصلہ کر دیا بیٹی سے چلنے والی نسل باقی رہتی ہے۔ تاریخ اسلام پڑھیے، میرے اور آپ کے پیغمبر حضور سرور کائنات جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پروردگار عالم نے ابراہیم جیسا بیٹا دیا، طیب و طاہر جیسے بیٹے دیے، قاسم جیسا بیٹا دیا، مگر سارے بیٹوں کو اللہ نے واپس لے لیا۔ مگر جب زہرا جیسی بیٹی دی تو آواز دی تمہاری نسل پیغمبر اسی بیٹی سے چلے گی۔ بیٹی سے چلنے والی نسل ہمیشہ باقی رہتی ہے۔ اللہ نے عیسیٰ کو زندہ رکھا کہ یہ بیٹی کی نسل ہے۔ اللہ نے میرے امام کو پردہ غیب میں زندہ رکھا کہ یہ بھی بیٹی کی نسل ہے۔ جو بیٹی سے نسل چلا کرتی ہے وہ زندہ رہا کرتی ہے، اور جب زندہ رہتی ہے تو بیٹی پانے پر کبھی آدمی گردن نہ جھکائے، کاندھا نہ جھکائے، کمر نہ جھکائے اور پریشان نہیں ہونا چاہیے۔ اللہ اگر چاہے گا تو بیٹی ہی سے نسل چلائے گا۔ اب آپ کے ذوق کی بات ہے، میں عرض کیے دیتا ہوں۔ مریم بیٹی ہے اور ماں ہے۔ اللہ نے نسل بیٹی سے چلائی۔ قرآن مجید میں جناب مریم کے تذکرے کے ذیل میں قرآن کہتا ہے امہ صدیقہ، جناب عیسیٰ کی مادر گرامی صدیقہ ہیں۔ صدیقہ نام نہیں ہے، لقب ہے، لقب ہے، نام مریم۔ پروردگار تو نے یہ لقب قرآن مجید میں کیوں رکھا؟ ایک ہی بار پورے قرآن میں آیا ہے، دوبارہ اللہ نے اس لقب کو دہرایا نہیں ہے۔ کیوں رکھا ہے؟
کہا اگر روایتوں کے حوالے کرتا تو جھگڑا روایتوں کا ہوتا، حدیثوں کے حوالے کرتا ضعیف ہو کمزور ہو حسن ہو صحیح کا مسئلہ پیدا ہوتا۔ میں نے قرآن میں رکھا، قرآن تمام امت اسلامیہ کے لیے معتبر ترین کتاب ہے، اسے بدلا نہیں جا سکتا، اور جب بدلا نہیں جا سکتا ہے تو یہ کہہ دیا عیسیٰ کی ماں صدیقہ ہیں، عیسیٰ کی ماں صدیقہ ہیں، لقب دے دیا۔ پروردگار کیوں رکھا قرآن میں؟ اب یہ لفظ میں کہتا ہوں اسے سماعت آپ فرما لیں، آواز آئے گی۔ میں نے قرآن میں اس لیے یہ لقب رکھا ہے کہ مجھے مستقبل کا خوب پتہ تھا کہ فیوچر میں یہ لقب مس یوز ہوگا، غلط استعمال کیا جائے گا یہ لقب۔ اور یہ عجب بات ہے، لفظ مس جہاں لگ جائے معنی بدل جاتے ہیں، لیڈ مس لیڈ، گائیڈ مس گائیڈ، انڈرسٹینڈنگ مس انڈرسٹینڈنگ، سارے معنی بدلتے چلے جاتے ہیں۔ تو مس نہ لگنے پائے، خدا جانتا تھا کہ اس لقب کو غلط استعمال کیا جائے گا، قرآن میں رکھ دیا ہے اور شرطیں لگا دی ہیں۔ امہ صدیقہ، جناب عیسیٰ کی ماں صدیقہ ہیں، امہ پہلے ہے صدیقہ بعد میں ہے۔ خدا بتانا چاہتا ہے کہ اس لقب کی مستحق وہی خاتون ہوگی جو پہلے ماں بنے، ماں بنے، جب ماں بنے گی تب یہ لقب اسے حاصل ہوگا۔ ماں بننا نہ بننا کسی خاتون کے اختیار میں نہیں ہے، خدا جسے چاہے گا ماں بنائے گا، نہیں چاہے گا ماں نہیں بنائے گا۔ اور جب خدا کے اختیار میں ہے تو لقب جس کو چاہو دے دو، جس کو چاہو یہ لقب دے دو، مگر پہلے سوچ لینا کہ وہ اماں بنی کہ نہیں بنی۔ اگر ماں بنی ہو تو لقب کی مستحق، ماں نہ بنی ہو تو لقب کی مستحق نہیں ہے، اور ماں بھی کسی اور کی ماں نہیں، عیسیٰ کی ماں۔ عیسیٰ ہادی ہیں، ہادی کی ماں۔ عیسیٰ زندہ ہیں، زندہ ہادی کی ماں۔ عیسیٰ مردے کو زندہ کر دیتے ہیں، زندہ کرنے والے کی ماں۔ تو ایسی کوئی خاتون ڈھونڈو جس کا بیٹا ہادی بھی ہو، زندہ بھی ہو، زندگی عطا بھی کرتا ہو، سوائے فاطمہ زہرا کے کوئی دوسری خاتون نہیں ملے گی جو اس کا بیٹا زندہ بھی ہے، زندگی عطا بھی کرتا چلا جاتا ہے۔ ایک صلوات پڑھ دیں۔ اب یہ بات میں نے آپ کے سامنے گزارش کر دی ہے، اسے آپ سوچتے رہیے گا اور پڑھتے رہیے گا، جتنا چاہیے گا پڑھیے گا، اتنا زیادہ فائدہ بھی ہوگا، اتنا زیادہ سیرت کے پہلو بھی سامنے آتے جائیں گے۔ ایک بات اور جلدی سے گزارش کر دوں، اگر کسی گھر میں ایک خاتون سچی ایماندار اور مومن ہو جائے تو پورا گھر کا گھر مومن ہو جائے گا۔ جلدی سے سنا دوں، بیٹی جب کسی گھر میں آتی ہے تو لوگ پریشان ہوتے ہیں، بیٹی پا کے پریشان نہیں ہونا چاہیے۔ بیٹی ملتی ہے تو نبی کہتے ہیں رحمت آ گئی، بیٹا ملتا ہے نبی نے فرمایا نعمت آ گئی۔ رحمت دعا ہے، نعمت کے بعد شکر ادا کرنا ہوتا ہے۔ رحمت آئی، پریشان نہ ہوئیے۔ آپ بھی اپنے بچوں کی بسم اللہ کراتے ہیں تو اس میں کیا کہتے ہیں؟ الرحمن الرحیم، یعنی رحمتوں والا خدا، نعمتوں والا خدا۔ یہ ساری باتیں جب آپ کہتے ہیں تو بیٹی ملے تو پریشان نہ ہوئیے گا۔ عورت کی زندگی 3 حصوں میں بٹتی ہے، ایک بیٹی،
دوسرے زوجہ، تیسرے ماں۔ میں یہ چند باتیں اس لیے کہتا ہوں تاکہ شہزادی کی عظمت کا آپ اندازہ لگائیں۔ بیٹی ہے تو رحمت ہے، زوجیت میں آئے تو میرے چھٹے امام جعفر صادق علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، من تزوج فقد احرز نصف دینہ، جس نے رشتہ کر لیا اس نے آدھا دین پا لیا۔ بیٹی زوجیت کے بعد ماں بنے، معصوم نے فرمایا الجنت تحت اقدام الامہات، جنت ماؤں کے قدموں کے نیچے ہے۔ بیٹی رحمت، تو کیا ضروری ہے کہ ابا بھی رحمت ہوں؟ ضروری نہیں ہے کہ ابا بھی رحمت ہوں۔ اتفاق سے ان کے ابا نے اگر رحمت نام رکھ دیا ہوگا تو رحمت ہے۔ زوجیت میں آئے آدھا دین، کیا ضروری ہے کہ شوہر بھی دیندار ہو؟ ماں بنے قدموں کے نیچے جنت، تو کیا جن بچوں کی ماں ہے وہ بچے بھی جنتی ہیں؟ ضروری نہیں ہے، مگر یہ تینوں شرف شہزادی زہرا کو حاصل ہے۔ بیٹی ہے تو رحمت ہے، باپ رحمت للعالمین، زوجیت میں آئی دین، شوہر کل ایمان، ماں بنی تو کسی اور بیٹے کی ماں نہیں ہے، سردار جوانان جنت کی ماں، ایسی منزلت کی حامل خاتون جس کے لیے اقبال نے کہا تھا مریم از یک نسبت عیسیٰ عزیز، زہرا از سے نسبت، تین نسبتوں سے اعلان کیا ہے۔ از سے نسبت حضرت زہرا عزیز، مریم میں ایک نسبت پائی جاتی ہے کہ معصوم کی ماں ہیں۔ شہزادی زہرا معصوم کی بیٹی بھی ہیں، معصوم کی زوجہ بھی ہیں، معصوم کی ماں بھی ہیں، اور ایک معصوم نہیں، پورا سلسلہ عصمت ہے جس کی ماں شہزادی زہرا کہلاتی ہیں۔ اور بات آ گئی ہے تو میں ایک فقرہ کہتا ہوں کہ پہچانیے گا، پورے سلسلہ ہدایت میں مردوں کی ہدایت کے لیے 1,24,000 انبیاء بھیجے گئے جو مردوں کی ہدایت کرتے تھے۔ سلسلہ ہدایت کی ایک عظیم خاتون ہیں جنہوں نے پوری صنف نسوانیت کی ہدایت کی ہے۔ ہدایت کب کی جاتی ہے؟ جب گمراہی ہو، غلط راہ پہ چل رہا ہو، تب ہدایت کی ضرورت پڑتی ہے۔ 1,24,000 انبیاء مردوں کی ہدایت کے لیے بھیجے گئے۔ پتہ نہیں گمراہی مردوں میں زیادہ تھی یا عورتوں میں زیادہ تھی کہ 1,24,000 انبیاء ہدایت کے لیے مردوں کی بھیجے گئے اور ایک زہرا، نہیں مثال دوں تو سمجھ میں آئے، اتنے راڈ جل رہے ہیں نا، ان سارے راڈوں کو بجھا کے اگر ایک بڑا سا بلب جلا دیا جائے تو جتنی روشنی 10 راڈوں سے ہوتی ہے اس بلب سے اتنی ہی روشنی ہو جائے گی۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس کا پاور زیادہ ہے، راڈ میں اتنے پاور نہیں ہوتے ہیں۔ اگر یہ مثال صحیح ہے تو ذہن میں رکھیے گا، مردوں کی ہدایت کے لیے 1,24,000، عورتوں کی ہدایت کے لیے ایک زہرا اکیلی ہیں۔ صنف نسواں کی ہدایت کے لیے یہ بات طے ہو جاتی ہے، اگر وزن کیجئے گا تو 1,24,000 انبیاء ایک طرف، شہزادی زہرا ایک جانب، اور اگر لفظ بدل کے کہوں تو کہہ سکتا ہوں 1,24,000 انبیاء بھیجے اللہ نے راڈ بنا کے، ہدایت کا چراغ بنا کے، سراج ہدایت بنا کے، اور عورتوں کی ہدایت کے لیے ایک خاتون شہزادی کو بھیجا۔ تو اگر توازن کریے تو پتہ چلے گا کہ جتنی روشنی 1,24,000 انبیاء کی ہدایتوں میں پائی جاتی تھی
وہ اکیلی زہرا کی ذات میں پائی جاتی تھی اور وہ ہدایت فرما رہی تھی، ہدایت کر رہی تھی۔ اب میرے پاس بالکل عزیزو وقت نہیں ہے ورنہ میں جلدی جلدی بات کہہ دیتا۔ پیغمبر نے فرمایا، حدیث کا ترجمہ، فاطمہ میرے وجود کا حصہ ہے، جس نے اسے اذیت دی اس نے مجھے اذیت دی، جس نے مجھے اذیت دی اس نے خدا کو اذیت دی، جس نے خدا کو اذیت دی وہ کافر ہو گیا، کافر ہو گیا۔ جو بھی زہرا کو اذیت دینے والے تھے ان کا ایمان تو ایسے ہی چلا گیا تھا، ایمان تو ایسے ہی رخصت ہو گیا تھا۔ اب پوری تاریخ پڑھ کے بتائیے کہ رخصت ہوا ایمان زہرا کی ناراضگی سے، پھر یہ ایمان واپس کب آیا؟ کب واپس آیا؟ کب انہوں نے اپنے ایمان کی تجدید کی؟ نہیں اور آسان کر دوں جوانوں کے سمجھنے کے لیے، اگر تعزیہ دیکھنے سے وہ کچے دھاگے میں بندھا ہوا وہ ٹوٹ جاتا ہے تو جتنوں نے دیکھا، ہمیں یہ سب میں پڑھتا نہیں ہوں مگر جتنوں نے دیکھا ٹوٹا کہ نہیں ٹوٹا، اور جب ٹوٹ گیا تو پوچھو کس مسجد میں پھر بنوایا، کس جگہ جا کے پھر تجدید کیا، کہاں کیا تجدید نہیں کیا؟ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ نسلوں میں بغض علی پلتا رہا، عداوت علی نسلوں میں پلتی رہی، اور جب عداوت پلتی رہی تو ہمیں کوئی شکوہ نہیں ہے کہ علی کے چاہنے والے کم آئے، ہمیں تم نے خود ہی راستہ ہموار کیا ہے، عداوت علی بڑھتی چلی جائے، بغض علی پلتا رہے، اور جب بغض علی پلتا رہے گا تو علی سے محبت کرنے والے افراد نہیں پائے گئے۔ اور اسی لیے مولا نے فرمایا پوری دنیا اگر سمیٹ کے پوری دنیا کا مال دے دوں انہیں تب بھی یہ مجھ سے محبت نہیں کریں گے، اور مجھ سے محبت کرنے والے سارا مال ان سے چھین بھی لوں تو یہ کبھی اپنے دل سے محبت علی نہیں نکالیں گے۔ یہ محبت علی بہت بڑا سرمایہ ہے۔ اب یاد آ گئی یہ بات تو کہہ دیتا ہوں، آپ بازار میں جاتے ہیں نا تو یہ جو نوٹ چلتا ہے یہ کیا ہے؟ 10 روپے 20 روپے 50 روپے 100 روپے، یہ نوٹ کیا ہے؟ کہا اس نوٹ کے مقابل میں گولڈ گورنمنٹ کے خزانے میں ہے۔ کسی نے گولڈ دیکھا؟ نہیں دیکھا۔ گولڈ جب گھٹتا ہے تو روپے کی قیمت گھٹ جاتی ہے، جب تک سلامت ہے روپے کی قیمت سلامت ہے، تو کیوں نہیں گورنمنٹ یہ کرتی چوراہے چوراہے گولڈ لٹکا دے، بیچنے والوں سے کہے تم دیکھتے رہو بیچتے رہو، خریدنے والوں سے کہے تم دکھاتے رہو خریدتے رہو۔ کہا نہیں گولڈ چھپا کے رکھا جاتا ہے، ایک لفظ کہتا ہوں، گولڈ چھپا کے رکھا جاتا ہے، ظاہر بظاہر نہیں رکھا جاتا۔ روپے سے سامان خریدو، نوٹ سے چیزیں خریدو، یہ جتنی نمازیں ہیں، روزے ہیں، حج ہے، زکوٰۃ ہے، خمس ہے، جہاد ہے، یہ سب نوٹ ہیں، نوٹ۔ ان نوٹوں سے جنت خریدو، ان نوٹوں سے فردوس خریدو، ان نوٹوں سے یہ ساری چیزیں خریدتے چلے جاؤ۔ نوٹ کے مقابلے میں خدا نے گولڈ رکھا ہے، گولڈ چھپا کے رکھا جاتا ہے، ظاہر بظاہر نہیں رکھا جاتا۔ اور جب گولڈ کو چھپا کے رکھا جاتا ہے، نمازیں ہاتھوں کے حوالے، روزہ پیروں کے حوالے، زبان کے حوالے، اعضاء و جوارح کے حوالے، لیکن گولڈ ہاتھ پیر کے حوالے نہیں ہے،
صندوق دل میں خدا نے محفوظ رکھا ہے، کہا یہ کوئی دیکھ نہیں پائے گا۔ ہے کوئی چور جو نکال لے اسے؟ ہے کوئی ڈکیت جو ہاتھ ڈال کے ڈاکہ ڈال دے؟ ہے کوئی قذاب جو اسے چھین لے؟ دنیا کی کوئی طاقت نہیں ہے جو اس گولڈ کو چھین سکے۔ گولڈ ہے محبت اہل بیت۔ جب تک یہ محبت اہل بیت نہیں رہے گی، نہ نمازیں کارآمد ہیں، نہ روزے کارآمد ہیں، نہ حج کارآمد ہے، نہ زکوٰۃ کارآمد ہے۔ اعمال قبول ہوتے ہیں کبھی جب محبت ہوتی ہے۔ اب آپ ذرا جوش میں آ گئے ہیں تو مجھے بھی کچھ نہ کچھ پڑھنا پڑے گا۔ ایک صلوات پڑھتے ہیں محمد میں نے کہا تھا کہ میں شہزادی کے فضائل صرف آپ کی خدمت میں گزارش کروں گا۔ ایک حدیث جو حدیث قدسی کہلاتی ہے، تشریح اس لیے کر رہا ہوں تاکہ میرے نوجوانوں کو یاد رہ جائے۔ ایک ہے قرآن اور دوسرے حدیث قدسی۔ قرآن بھی خدا کا کلام، حدیث قدسی بھی خدا کا کلام۔ تھوڑا فرق یہ ہے کہ اللہ نے قرآن میرے نبی کو دیا معجزہ بنا کے، اس کے ذریعے اللہ کے نبی نے اپنی نبوت ثابت کی۔ حدیث قدسی کلام ہے خدا کا، معجزہ نہیں ہے۔ اب حدیث قدسی سناتا ہوں جس کا ایک جملہ برابر پڑھا جاتا ہے، دو جملے اور ہیں وہ نہیں پڑھے جاتے۔ ارشاد ہوا یا احمد لولا کا لما خلقت الافلاک، اگر آپ کو نہ پیدا کرنا ہوتا پیغمبر تو میں کائنات کو نہ پیدا کرتا۔ تو یہ حدیث کا اتنا حصہ تو سب پڑھتے ہیں۔ دوسرا حصہ اسی حدیث میں ولولا علی لما خلقتو کا، اگر علی کو نہ پیدا کرنا ہوتا تو پیغمبر تمہیں نہ پیدا کرتا۔ تیسرا جملہ سنو ولولا فاطمہ لما خلقتکما، اگر فاطمہ کو پیدا نہ کرنا ہوتا تو نہ نبی تمہیں پیدا کرتا نہ علی تمہیں پیدا کرتا۔ ایک منزل ہے وسطی درمیانی منزل ہے جہاں زہرا کا وجود پیغمبر کے لیے بھی دلیل، مولا کائنات کے لیے بھی دلیل، اور یہ جو درمیان میں آ جائے تو درمیان کا مسئلہ یہ ہوتا ہے، ایک لکیر کھینچیے، اس لکیر کے دو حصے ہوتے ہیں، لائن کھینچیے، ایک حصہ ادھر ایک حصہ ادھر، یہ حصہ ادھر سے ملا ہے، یہ حصہ ادھر سے ملا، جو بیچ میں ہو تو اس کا رابطہ ادھر سے بھی اور ادھر سے بھی، زہرا ہیں درمیان میں، ان کا رابطہ پیغمبر سے بھی ہے اور رابطہ علی سے بھی ہے۔ نہیں، آسان سمجھنے کے لیے بات کہہ دوں، میرا اور آپ کا پیغمبر منزل معراج میں گیا، بستر چھوڑا، رف رف براق آیا، رف رف پر سوار ہوا، پیدل چلتا رہا، سجدے کرتا ہوا آگے بڑھا، ایک منزل تک پہنچا جہاں اگر قدم آگے بڑھائے تو بندہ بندہ نہ رہ جائے، اور بلایا ہے خدا نے وہ نیچے اتر آئے تو خدا نہ رہ جائے، دونوں اپنی جگہ پر، یہ آگے نہیں بڑھ سکتے وہ اتر نہیں سکتا۔ ہاتھ جوڑ کے کہوں پروردگار تو بلایا ہی کاہے کے لیے تھا، براق کا اہتمام کیا، رفرف بھیجا، جبریل کو نازل کیا، یہ سارے کام کیے تو کاہے کے لیے بلایا تھا؟ جب خاموشی ہی خاموشی تھی تو کاہے کے لیے بلایا؟ ممکن ہے آواز آئے اور پڑھیے گا تو ملے گا۔ آواز آئی، کہا ابھی وہ لہجہ ڈھونڈ رہا ہوں جس لہجے میں کلام کروں، جس انداز میں گفتگو کروں،
اور لہجہ ایسا ہو جس سے نبی بھی مانوس ہو اور میں بھی مانوس ہوں۔ مکے میں نہیں ملا لہجہ، عرب میں نہیں ملا لہجہ، قریش میں نہیں ملا، بنی ہاشم میں بھی ہر جگہ نہیں ملا، ایک گھر ملا، اس گھر میں لہجہ مل گیا۔ جب لہجہ مل گیا خدا کو آواز دی کہ اب لایا ہوں لہجہ، وہ زہرا کا گھر جہاں سے قدرت نے لہجے کو اٹھایا، لوح محفوظ میں رکھا، دریائے رحمت میں غوطہ دیا، عدالت کے سمندر میں غوطہ دے کے اس منزل تک پہنچایا، اور پہنچا کے ایک دفعہ کلام کرنا شروع کیا، آواز دی۔ یہ وہ لہجہ ہے جو نبی کو بھی پسندیدہ ہے، علی خدا کو بھی پسندیدہ ہے۔ جو بیچ میں ہوتا ہے اس کا رابطہ ادھر سے بھی ہوتا ہے ادھر سے بھی ہوتا ہے، یہ لہجہ بیچ میں آیا، لسان اللہ۔ جب بیچ میں لہجہ آ گیا تو اس کا رابطہ ادھر سے بھی ہے ادھر سے بھی ہے، نبی سے بھی رابطہ، خدا سے بھی رابطہ۔ یہ خدا سے باتیں آتی ہیں، نبی تک پہنچتی ہے، اور جب پہنچ رہی ہے تو پہچانو دونوں سے جس کا رابطہ ہے وہ ہے علی، وہ ہے علی۔ علی سے رابطہ کرو تو تمہیں خدا بھی ملے گا، نبی بھی ملے گا۔ ایک صلوات پڑھتے ہیں محمد اور آل محمد۔ اور یہی بات ہے کہ اللہ نے دو نام ایسے رکھے ہیں جو کبھی بگڑتے نہیں ہیں، کبھی نہیں بگڑتے۔ اللہ ہماری زبان میں پانی وانی، تو پانی تو ٹھیک ہے، پانی کیا ہے؟ روٹی ووٹی، تو روٹی ٹھیک ہے، ووٹی کیا ہے؟ جب ہم بولتے ہیں تو ایک لفظ معنی دار ہوتا ہے، دوسرا لفظ بے معنی ہوتا ہے۔ جو معنی دار ہے اسے موضوع کہتے ہیں، جو بے معنی ہے اسے محمل کہا جاتا ہے۔ تو محمل کے کوئی معنی نہیں ہوتے۔ دو ہی نام ہیں پوری کائنات میں جن کو بگاڑنے والا اگر بگاڑنا بھی چاہے، نہیں توجہ کی نا، بگاڑنے والا بگاڑنا بھی چاہے تو بگاڑ نہیں سکتا۔ ایک ہے لفظ اللہ، اللہ کے ساتھ بگاڑو گے تو کیا بنے گا؟ اللہ واللہ۔ اللہ نام ہے ذات الہی کا، واللہ قسم ہے، دوسرا نام ہے علی۔ بگاڑو تو جانے، جب بگاڑو گے تو علی ولی، علی کہو گے مولود کعبہ رہے گا، ولی کہو گے غدیر کا مولا۔ بگاڑنے والا بگاڑ بھی نہیں سکتا ہے۔ تو مرتبہ زہرا کا شاعر نے کہا تھا، عرش پہ انور محمد کیا گئے تھے بے سبب، وجہ معراج نبی تھا فاطمہ زہرا کا نور۔ یہ نور جبریل کے حوالے بھی نہیں کیا، کہا نبی آپ آئیے، آپ کو ہم عطا کریں گے یہ نور۔ اور احترام میرا نبی یوں ہی نہیں کرتا تھا، اٹھ کے کھڑے ہوتے تھے، احترام کرتے تھے، جو یوں ہی نہیں کرتے تھے۔ مرتبہ اتنا بلند تھا کہ جیسے ہی زہرا آتی تھیں، یہ طبری نے اپنی کتاب میں لکھا ہے، کلما جا، جب بھی آتی تھی پیغمبر اپنی جگہ چھوڑتے تھے، آگے بڑھ کے استقبال کرتے تھے، ہاتھ چومتے تھے، بازو پکڑ کے اپنی جگہ لاتے تھے، بیٹھا دیتے تھے۔ دیکھیں کسی کا نبی کی جگہ پر خود سے بیٹھ جانا اور ہے، اور نبی کسی کو بٹھا دے اپنی جگہ تو یہ دوسری منزل ہوتی ہے، اس کا اندازہ کوئی نہیں کر سکتا ہے۔ اور اب بات جو میں کہہ رہا تھا اسے ذہن میں رکھیے گا، شہزادی زہرا علی کے وجود کا سبب، شہزادی زہرا نبی کے وجود کا سبب۔ یہ نہ ہو تو نہ علی رہے نہ
نبی رہے جس میں انسانی میں جتنے بھی اعضاء و جوارے ہیں، بہت سے اعضاء و جوارے وہ ہیں جنہیں کاٹ دو تو آدمی زندہ رہتا ہے، پیر کاٹ دو زندہ رہے گا، ہاتھ کاٹ دو زندہ رہے گا، اور دوسرے اعضاء و جوارے ہیں کاٹ دو زندہ رہے گا۔ 3 اعضاء جسم انسانی میں ایسے ہیں اگر انہیں کاٹ دو گے تو حیات ختم ہو جائے گی۔ دماغ ختم کر دو زندہ رہے گا، دل ختم کر دو زندہ رہے گا، جگر ختم کر دو زندہ رہے گا۔ جگر دل کو غذا فراہم کرتا ہے، دل دماغ کو غذا فراہم کرتا ہے، بیچ میں ہے دل، ایک جانب ہے جگر، دوسری جانب بلندی پہ ہے دماغ۔ یہ تینوں جب صحیح رہے تو انسان کی حیات، حدیث میں نبی نے فرما دیا اگر نبی بھی ملے، علی بھی ملے، زہرا بھی ملے، تب تمہاری زندگی کا کارواں آگے بڑھے گا، اور اگر ان تینوں میں سے کوئی ایک نہ رہا تو حیات کا سلسلہ ختم ہو جائے گا۔ اب ایک بات اور ہے، نہیں میں نے تشریح کی ہے، بڑی تشریحات ہیں اس میں، ایک بات اور ہے اور اسی پر ختم و دعا۔ شہزادی نے اس حق کا مطالبہ کیا جس حق کو دنیا نے لے لیا تھا۔ دربار میں کہیں مطالبہ کیا، حاکم نے کہا گواہی لاؤ۔ کمال ہے، نصارائے نجران نے تو گواہی بچوں تک کی مان لی تھی، مگر انہیں خیال آیا، کہا گواہی لاؤ۔ گواہ پیش کیے، کہا یہ آپ کے بچے ہیں، ان کی گواہی قبول نہیں، یہ آپ کی خادمہ ہیں، ان کی گواہی قبول نہیں ہے، یہ آپ کے شوہر ہیں، ان کی گواہی قبول نہیں ہے۔ اب جو بات میں بالکل آپ کے ذہنوں سے قریب کرنے کے لیے کہتا ہوں، کہہ دیا کہ ما ترکنا ہو صدقہ، نبی جو چھوڑ دیں وہ صدقہ ہے، تو جو نبی چھوڑیں گے وہ ان کی اولاد کو ملے گا نا۔ بھئی ترکہ کس کو ملتا ہے؟ اولاد ہوتی ہے اس کو ترکہ ملتا ہے، تو اولاد کو ملنا چاہیے۔ شہزادی مطالبہ کر رہی ہے، انہوں نے گواہی مانگی، گواہ پیش کیے، رد کر دی، کہا یہ گواہی قابل قبول نہیں ہے۔ میں ایک دوسری بات کہتا ہوں، وقت کے حاکم کو یہ گواہی مانگنا ہی نہیں چاہیے تھی، کہنا چاہیے تھا کہ آپ اکیلی کیوں آئی ہیں؟ ذہن پہنچ جائے تو بڑی بات ہے، آپ اکیلی کیوں آئی ہیں؟ اور بھی تو بیٹیاں ہیں نبی کی، آپ اکیلی کیوں آئی ہیں؟ جائیے اور اپنی بہنوں کو بلا کے لائیے۔ ہمیں کوئی جھوٹی تاریخ نہیں بتاتی کہ حاکم نے یہ کہا ہو بیٹیوں کو بلا کے لاؤ، اس کا مطلب یہ ہے کہ دور حکومت تک زہرا اکیلی بیٹی تھی، کوئی دوسری خاتون پیغمبر کی بیٹی نہیں تھی۔ یہ تو بعد میں ابن تیمیہ کی نجیس اولادوں نے یہ سب من گھڑت پیدا کی ہے، یہ بیٹی یہ بیٹی یہ بیٹی، اور بیٹیاں تلاش کر لی، ڈھونڈ لیا بیٹیوں کو، یہ بھی پیغمبر کی بیٹی، یہ بھی پیغمبر کی، لے آؤ، 4 نہیں 40 بیٹیاں لاؤ، 4000 بیٹیاں لاؤ، لیکن کوئی ایک بات، کوئی ایک موقع تو بتا دو کہ زہرا کے علاوہ کسی اور کے لیے نبی اٹھا ہو، نبی تعظیم کے لیے کسی اور کے لیے اٹھے ہو، نہیں اٹھا نبی، نہ اٹھنا بتاتا ہے بیٹیوں کا تلاش کرنا آسان ہے، زہرا کا مرتبہ تلاش کرنا آسان نہیں ہے۔ اس شہزادی کے مرتبے کا کوئی اندازہ نہیں لگا سکتا ہے۔ تو شاعر نے بڑی اچھی بات کہہ دی ہے اس موقع پر، وہ کہتا ہے نہ جانے کس گھڑی
سچی گواہی رد ہوئی تیری. گواہیاں سچی تھی. نہ جانے کس گھڑی سچی گواہی رد ہوئی تیری. عدالت کا مقدر آج تک جھوٹی شہادت ہے. عدالتوں میں جھوٹی گواہیاں پیش کی جاتی ہیں, اسی پر فیصلہ کر دیا جاتا ہے. یہ شاعر نے صرف شعر نہیں کہا ہے, پوری تاریخ دوہرا دی ہے کہ جب کبھی جھوٹی گواہی عدالت میں آئے تو سمجھو کہ شہزادی کی لعنتوں کی برسات ہے. اس لیے عدالت میں جھوٹی گواہیاں مانی جاتی ہیں, سچی گواہی رد کر دی ہے. دوسرا مسئلہ اور بھی سوچنے کا ہے. اگر ترکہ تھا جو چھوڑا تھا نبی نے تو سب کو دینا چاہیے تھا. آپ کون سے وارث ہوتے ہیں؟ ہمیں آج تک نہیں سنا ہوگا کہ کوئی سسر مر جائے, داماد مر جائے تو مال سسر کا ہو جاتا ہے. نہیں کہوں گا میں اس سے آگے. مال اس کا نہیں ہوتا, اولاد ہے تو اولاد کو ملے گا. اور جب اولاد کو ملے گا, اتنی بڑی فدق کی ملکیت زہرا کو نہیں دی, حکومت کھا گئی. مال زہرا کا حاکم وقت نے کھا لیا. کھا لیا تو کس نے کھایا؟ جو تھے سب نے کھایا. کمال یہ ہے کہ جس تھالی میں کھایا تھا اسی تھالی میں سوراخ کر دیا, اسی تھالی کو ظلم و ستم کا نشانہ بنایا. کون ہے جو کہے گا ہم نے مال نہیں کھایا ہے؟ یہ کہہ سکتے ہیں, نہ وہ کہہ سکتے ہیں, نہ وہ کہہ سکتے ہیں. تو مال زہرا کا کھایا ہے نا. جب مال زہرا کا کھایا ہے تو کچھ تو خیال کرو کہ جس کا مال کھایا ہے اس کے مال کا کسی نہ کسی حد تک حق ادا ہو جانا چاہیے. بس عزیزو, میں نے اتنی بات آپ کے سامنے پیش کی ہے. شروع میں نے کہا تھا ایک خاتون اگر مومنہ ہو جائے تو پورا خاندان مومن ہو جاتا ہے. عورت ہے, گھر میں ہے, لڑکی ہے, مومنہ ہو جائے تو اپنے شوہر کو مومن بنا سکتی ہے, اپنے بچوں کو مومن بنا سکتی ہے. اور سماج کیسے مومن ہوگا؟ لڑکی امانت ہوتی ہے, دوسرے گھر جانے والی ہوتی ہے. یہ اگر مومنہ ہے اور صبح سویرے اٹھ کے 2 رکعت خدا کی بارگاہ میں نماز ادا کرتی ہے تو اس کا شوہر جو 3 بجے رات تک ٹی وی دیکھتا رہتا ہے اور بار بار اونگتا رہتا ہے, تو اس خاتون کا کام کیا ہے؟ اٹھتی ہے, ایک چائے پی جاتی ہے گھر میں, اسے بیڈ ٹی کہا جاتا ہے. کون سی چائے ہوتی ہے؟ بستر پر پی جاتی ہے نا, بیڈ ٹی کہا ہی جاتا ہے. اسے نوکرانی نہیں بناتی, اسے گھر کی ملکہ بناتی ہے. اور جب بناتی ہے تو چائے تیار کیا, اپنے اونگتے ہوئے یا سوتے ہوئے شوہر کو جگاتی ہے اور جگا کے کہتی ہے چائے پی لیجئے پھر سو جائیے گا. بہت غصہ ور ہو کوئی عورت جلدی اپنے شوہر کی تعریف نہیں کرتی, کہیں نہ کہیں برائی ضرور بیان کرتی ہے. اب بہت غصہ ور ہیں, بہت نہ چڑھے ہیں, بہت غصہ کرتے ہیں. میں آپ سے پوچھتا ہوں, غصہ گرم ہوتا ہے کہ نہیں؟ گرم ہوتا ہے نا. اور چائے کی پیالی, بہت ہوشیار ہے عورت, چائے کی پیالی بھی گرم, غصہ بھی گرم. 2 گرم اگر اکٹھا ہو جائیں تو بہت جلدی سرد ہو جاتے ہیں. نہیں دوسرے لفظوں کہہ دوں, غصہ گرم ہے یعنی مائنس ہے, چائے کی پیالی گرم ہے یعنی مائنس ہے. 2 مائنس اگر جمع ہو جائیں, مائنس مائنس از اکول ٹو پلس. 2 مائنس اگر جمع ہو جاتے ہیں تو پلس خود بخود ہو جاتا ہے. ہوشیار ہے عورت, کا غصہ ور تو ہیں مگر چائے کی پیالی بھی گرم ہے.
غصہ بھی گرم ہے، دونوں اکٹھا ہوں گے تو یہ خود بخود صحیح ہو جائیں گے۔ یہ کس نے کیا؟ خاتون نے چائے پلائی۔ میں اسی خاتون سے کہتا ہوں اگر چائے پی کے آنکھ کھول دی ہے تو کہہ دو ابھی وقت ہے، 2 رکعت پڑھ لو، 2 رکعت ادا کر لو، نماز بھی ہو جائے گی، تمہاری نیند بھی پوری ہو جائے گی۔ اور یہی لڑکی جب کسی دوسرے گھر جائے گی تو یہ دوسرے گھر میں بھی ایسے ہی دین پھیلائے گی۔ وہ لڑکی ملی، تیسرے گھر میں دین پھیلائے گی، چوتھے گھر میں دین جائے گا۔ اس طرح پورا سماج کا سماج مومن ہو جائے گا، مسلمان ہو جائے گا۔ اور جب یہ مرحلہ سامنے آئے تب اندازہ کرو کہ شہزادی زہرا نے اکیلے رہ کے پورے صنف نسواں کی ہدایت کیسے کی ہے۔ پوری زندگی گزاری ہے اور ہدایت کرتی رہی ہیں، بس آخری منزل تک شہزادی بڑے مصائب اٹھائے، بڑی تکلیفیں برداشت کی اور ایسی ایسی تکلیفیں اٹھائی ہیں جن کا اندازہ ہم اور آپ نہیں کر سکتے ہیں۔ یہ عموماً پڑھا جاتا ہے کہ شہزادی کے گھر پر آگ اور لکڑیاں جمع کی تھیں، دروازے پر صرف نہیں تھی، پورا گھر شہزادی کا آگ اور لکڑیوں سے گھیرا ہوا تھا۔ آگ ایک جگہ لگائی، جلتا لگا کے آگ دروازے میں آگ لگا دی، جلتا ہوا دروازہ شہزادی پر گرا دیا گیا۔ کیوں؟ ایک ہی آواز تھی، ابو الحسن کو باہر نکال دو، علی کو باہر نکال دو۔ شہزادی زہرا ولایت کی محافظ ہیں، کیسے نکال دیتی؟ نہیں نکالا شہزادی نے، اور جب نہیں نکالا تو جلتا ہوا دروازہ گرا دیا۔ شہزادی دروازے اور در کے بیچ میں اس طرح پس گئی تھیں جیسے پھل سے رس نچوڑ دیا جائے، اور اس لیے اس کے بعد شہزادی کھڑی نہیں ہو سکی۔ 18 برس کا سن، جوانی کا سن تھا، مگر شہزادی اتنے مصائب اٹھا چکی ہیں کہ اب کھڑی نہیں ہو سکتی۔ آٹا گوندھنے کا برتن جب اٹھاتی تھیں یہ پیشانی سے لگ جاتا تھا، جھکی رہتی تھی، جھک کے چلا کرتی تھی۔ کیسے میرے مولا علی نے یہ ساری منزلیں برداشت کی ہوں گی، کیسے حسنین نے برداشت کیا ہوگا، کیسے زینب و ام کلثوم نے برداشت کیا ہوگا۔ اور ایک بات اور ہے جو آپ برابر سنتے رہتے ہیں، ممکن ہے کبھی تذکرہ بھی آیا ہو، شہزادی کے لیے وصیت ملتی ہے۔ شہزادی نے کہا تھا علی تم ہی مجھے غسل دینا، علی تم ہی مجھے کفن پہنانا، علی تم ہی مجھے دفن کرنے کے لیے لے جانا۔ رات کی تاریکی میں یہ سارے کام انجام دینا۔ علی نے وصیت پوری کی۔ آپ نے کبھی اگر غسل دیتے ہوئے میت کو دیکھا ہو تو بچوں کو دور رکھ دیا جاتا ہے، بچوں کی نگاہ نہ پڑنے پائے۔ چھوٹا سا علی کا گھر میں میرا مولا غسل دے رہا ہے، کیسے زینب نے برداشت کیا ہوگا، کیسے ام کلثوم نے برداشت کیا ہوگا، کیسے امام حسن و حسین نے برداشت کیا ہوگا۔ غسل دیا، کفن پہنایا، جنازہ تیار کیا، سارے مصائب کا تذکرہ آپ سنتے رہتے ہیں۔ جب جنازہ تیار کر چکے تو ایک دفعہ آواز دی آؤ آؤ آخری بار رخصت ہو لو۔ ام کلثوم اماں خدا حافظ، زینب اماں خدا حافظ، بڑا شہزادہ امام حسن آئے اماں خدا حافظ، پھر چھوٹا شہزادہ چلا، امام حسین آگے بڑھے، سرانے آ کے کھڑے ہوئے، اماں کوئی جواب نہیں ملا، پلٹے پائی نے پا، پاؤں کی جانب آ کے کھڑے ہوئے، آواز دی اماں، نہیں ملا کوئی جواب۔ دھیرے دھیرے میرا مولا جھکنے لگا اور جھکتے جھکتے اپنا رخسارا ماں کے تلوے سے لگا دیا اور لگا کے ایک دفعہ ایسی دردناک لہجے میں کہا اماں ایسا کبھی نہیں ہوا حسین نے پکارا ہو ماں نے جواب نہ دیا ہو، اور جیسے ہی یہ
لگ گئے، ملائکہ سماوات میں کوہرام بپا ہو گیا، آواز غیب آئی علی انہیں جدا کر لو ماں کے سینے سے ورنہ ملائکہ کا گریا بند نہیں ہوگا۔ علی نے ہاتھ بڑھایا، بازو حسین کا پکڑا، مگر جب جدا کیا تو علی جیسا صابر زمین پر سینے پہ ہاتھ رکھ کے بیٹھ گیا۔ میں نے پوچھا مولا آپ جیسا صابر نہیں ملے گا؟ کہا ہاں ہاں، کبھی ایسا منظر دیکھنا ہو تو دیکھو، تب اندازہ ہوگا کیسے صبر کیا جاتا ہے۔ میں نے بیٹے کو ماں کے سینے سے جدا کیا ہے تو میری یہ کیفیت ہے۔ مولا آپ کربلا میں تھے نا، جب ایک بیٹی گلوے بریدہ کر رخسارہ رکھے ہوئے فریاد کر رہی تھی بابا، کانوں سے گوشوارے چھین لیے گئے، رخساروں پہ تماچے لگ گئے، بابا ہماری رضا چھین لی گئی، خیمے میں آگ لگا دی گئی، بیویاں بے رضا ہو گئیں، ہمیں اسیر اور قیدی بنایا جا رہا ہے۔ مولا آپ نے دیکھا ہوگا جب یہ بچی فریاد کر رہی تھی، علی نے جدا کیا، کوئی روکنے والا نہیں تھا، مگر جب بچی فریاد کر رہی تھی تو ایک دفعہ ظالم آگے بڑھ کے ایسا گرز لگایا کہ بچی زمین پر پچھاڑے کھانے لگی۔ آواز دی چچا آؤ آؤ فوراً سے، اب نہ کہوں گی مجھے اپنے کاندھے پر بٹھا لو، مجھے ظالموں کے تماچوں سے بچا لو، محفوظ کر لو، بس آخری لفظ اور ختم و دعا۔ آواز دی، ظالموں نے ستایا، اسیر بنایا، قیدی بنا کے لے چلے، مگر اس سے پہلے 3 لفظیں جو میں برابر پڑھتا ہوں، میری شہزادی دنیا سے چلی گئی اور جنازہ علی نے اٹھایا۔ عام طور پر بچوں سے آسانی سے جنازہ لے لیا جاتا ہے، لیکن لڑکیوں سے جنازہ لینا آسان نہیں ہوتا۔ دونوں بچیاں جنازے کا پایا پکڑے ہوئے، بابا اماں کو نہ لے جاؤ، بابا اماں کو نہ لے جاؤ، اب ہمیں ماں کہاں ملے گی؟ مگر علی نے صبر کی تلقین کی، جنازہ اٹھایا، لے کے چلے، مگر بچیاں ابھی دروازے میں کھڑی ہیں۔ علی لے کے جنازہ چلے دفن کرنے کے لیے، دفن علی نے کیا، دفن کر کے جب علی واپس آئے، جیسے ہی دروازہ کھٹکھٹایا، دونوں بیٹیاں دروازے میں کھڑی آواز دے رہی، بابا اماں کو کہاں چھوڑ کے آ گئے، اب ہمیں ماں کہاں ملے گی؟ صبر کی تلقین کی علی نے، یہ منزل گزر گئی، ایک مرحلہ بس اسی پر ختم و دعا ہے۔ جب ظالم علی کی گردن میں رسن باندھ کے کشاں کشاں لے کے چلے تو اس زمانے کے شرفاء کمر میں پٹکا باندھا کرتے تھے، جیسے ہی لے کے گھر سے نکلنا چاہتے تھے کہ شہزادی نے پٹکے میں ہاتھ ڈال دیا اور 1000 کوشش کی کہ پٹکا ہاتھ چھوٹ جائے، نہیں چھوٹا، کیسے کیسے کھینچتے ہوئے لے کے گئے ہوں گے یہ مجھے پتا نہیں، بڑی کوشش کی ہاتھ چھوٹ جائے، نہیں چھوٹا، بس ظالم نے ایک دفعہ کہا، قنفذ نامی شخص کو آواز دی، کہا ایسا گرز لگاؤ کہ یہ ہاتھ چھوٹ جائے۔ بھائی قنفذ نے گرز آخری لگایا، زہرا کا ہاتھ چھوٹا، مگر ہاتھ سیدھا نہ ہو سکا، زخم باقی رہا، بس جیسے ہی ہاتھ چھوٹا علی کو کشاں کشاں لے کے چلے، آواز دی، خلو ابا الحسن، چھوڑ دو انہیں ورنہ میں اپنے سر کے بال بکھیر دوں گی۔ بکھیرے نہیں تھے، مسجد کی دیواریں بلند ہو گئی، زہرا آپ نے کہا تھا بال کھولوں گی، ابھی کھولے نہیں تھے، مسجد کی دیواریں بلند ہو گئی، ہائے زینب، کربلا سے کوفے، کوفے سے شام تلک، اس عالم میں
سر پہ رضا نہیں تھی۔ سیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون انا للہ و انا الیہ ماتم۔ ابھی آپ حجت الاسلام والمسلمین مولانا ناظم علی خیر آبادی صاحب قبلہ کو سماعت فرما رہے تھے، اور یہ سلسلہ لگاتار اسی طرح سے جاری رہے گا جس طرح سے صبح سے مجالس چل رہی ہیں، کیونکہ ذاکرین کافی تعداد میں تشریف لا چکے ہیں اور وقت کی کمی ہے۔